اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان روزوں اور دین کے نام پر بیٹھنے اور فکر کرنے کی فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ پروردگار عالم اس نعمت میں اضافہ فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقت کے امام کی نظر لطف ہمارے اور آپ کے اوپر پڑے، جس کے نتیجے میں ہم ان کی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کو کئی تعبیرات سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان تعبیرات میں سے ایک تعبیر قرآن کریم کی بہار لقب دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ قرآن کریم کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پودوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جب بہار آتی ہے خزاں کے بعد، تو پتے کسی پودے کے اندر گر چکے ہوتے ہیں اور پھل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ علیکم السلام۔ جب بہار آتی ہے تو پودوں کے اوپر ایک نئی تازگی آتی ہے۔ وہی پودے ہوتے ہیں، پودے تبدیل نہیں ہوتے، ان کے تنے وہی ہوتے ہیں، ان کی جڑیں وہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک نئے طریقے سے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک نئی تصویر ان کی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جب بہار مکمل چھا جاتی ہے تو اس کے اندر پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو اس سے فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ ملنے لگتا ہے۔ تو بہار ایک نئی زندگی کا نام ہوتا ہے۔ کیوں دین کے اندر ماہ مبارک رمضان کو قرآن کریم کی بہار کہا جاتا ہے؟ کیوں بہار کہا جاتا ہے اور کیوں یہ لقب دیا گیا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بہار کا مہینہ آتا ہے تو پودے تو نئے ہو جاتے ہیں۔ کیا سب کو پودوں کے نئے ہونے سے احساس بھی ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ پودوں کے برابر سے گزرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلا آج کل کی جو زندگی ہے جس کے اندر میں اور آپ اتنے مشغول ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ خاندان میں میاں بیوی بیوی بچے ایک دوسرے کے ساتھ سالوں وقت گزار جاتے ہیں، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہمیں اتنا وقت ملتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پودوں کے اوپر نیا وقت آ چکا ہے، بہار آ چکی ہے؟ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، پورا سال گزر جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پودوں کے لیے تو بہار آتی ہے، ہم انسانوں میں سے جو چاہے گا اس پہ بہار آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ پودوں پہ بہار آئے گی، ان کے لیے جب بہار کا موسم ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پودا یہ کہے کہ خدا میں بہار نہیں لینا چاہتا، نہیں، اس پہ بہار آ جائے گی، خواہ نہ خواہ آ جائے گی۔ ہم انسانوں کا نہیں پتا ہم پہ بہار آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ماہ مبارک رمضان بھی ایسے ہی، قرآن کریم پر بہار آ جائے گی۔ جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ قرآن کریم کو ایسے ہی پائے گا جیسے نئے تازگی اس کو نصیب ہو گئی، اس سے نئے مفاہیم ملنے لگے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو یہ کرے گا، جو یہ چاہے گا، اس کے لیے ایسا ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ایسے ہوگا جیسے آپ یہاں میونخ میں زندگی گزار رہے ہوں، باہر آئی ہو، آپ جس راستے پہ ہمیشہ سے گاڑی لے کے گزرتے تھے اسی راستے پہ گزر گئے،
ایک مہینے پہلے بہار نہیں تھی تب بھی آپ گزر رہے تھے، ایک مہینے بعد بہار آ گئی تب بھی آپ گزر رہے ہیں، ایک مہینے بعد بہار چلی جائے گی تب بھی آپ یہیں سے گزرتے رہیں گے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی بہار ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پہلا مطلب یہی مطلب ہے کہ یہ الٹیمیٹلی نہیں ہوگا اگر ہم نہیں چاہیں گے، چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ میں اور آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کی اس بہار سے فائدہ اٹھانے والوں میں قرار پا جائیں۔ اچھا، فائدہ اٹھانے والوں میں قرار پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو بہت سادہ سی چیزیں۔ آپ اور میں اپنے بچپنے میں اپنے بزرگوں سے کچھ اچھی عادتیں سنتے تھے۔ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ ہمارے بڑوں کی اچھی عادتیں جو بہت اچھی تھیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ اس نسل تک آتے آتے، اور اگلی نسلوں کا مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، اس نسل تک آتے آتے بہت ساری ان کی اچھی عادتیں بھی ختم ہونے لگی ہیں۔ مثلا میں جب بھی یہاں تک پہنچتا ہوں تو عرض کرتا ہوں، ہمارے بڑوں کے اندر بہت اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کرتے تھے۔ یہ اچھی عادت ہے، یہ ہمارے اندر باقی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر ان اچھی عادتوں کو بھی بلا بیٹھیں جو ان کی بہت اچھی عادتیں تھیں۔ مثال کے طور پر مجھے ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک اچھی عادت یہ لگتی ہے کہ کوئی سارے سال قرآن پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، ماہ مبارک رمضان میں ہر روز ایک سے 12 پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ جبرن پڑھتے تھے۔ اس میں غلط پہلو شاید یہ نکل سکتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کو اچھا کر لیں لیکن کریں ضرور۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایسا رکھنا چاہیے، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، چلیے نہیں ایک سے 12 پڑھ رہے، کم سے کم اتنا تو پڑھیں کہ نارمل دنوں میں جتنا قرآن کریم پڑھ رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ نے کبھی اپنے گھر میں لون وغیرہ تیار کیا ہو تو جب باہر آنے لگتی ہے تو اس سے ایک آدھ مہینے پہلے جو مالی حضرات ہوتے ہیں وہ آپ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس پہ کھاد ڈلنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کھاد نہیں ڈالی نا تو یہ باہر آئے گی، چلی جائے گی، آپ کے پودوں میں کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو آپ کھاد ڈال لیں اس کے اوپر۔ تو ابھی ماہ مبارک رمضان ہے جو قرآن کریم کی بہار ہے، آپ اس میں کھاد ڈال لیجیے۔ کھاد کیسے ڈالیں گے؟ تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں، قرآن کریم پہ زیادہ توجہ دیں، تھوڑا سا مقدار کو بڑھا لیجیے۔ آپ عام دنوں میں جتنا پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ ہو جانا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر جو رسم چل رہی تھی کہ ہر روز 1 سے 12 پڑھیں گے، وہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، وقت نکالنے بہت ہی اچھا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر غور و فکر نہیں تھا تو میں اس کو اس طرح سے مشورہ دوں گا، مثلا فرض کریں آپ نے سوچا میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کے اوپر لگاؤں گا، 20 منٹ ایسا لگا لیں جس میں غور و فکر کے ساتھ کروں گا، 10 منٹ ایسا لگا لیں جس میں ٹھیک ہے تھوڑا تیز پڑھنا چاہ رہا ہوں تو تیز بھی پڑھ لوں گا، تاکہ وہ کوانٹٹی کا ٹارگیٹ بھی میں پورا کر لوں گا اور سوچنے سمجھنے کے لیے بھی وقت لگا دوں گا۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ اگر میں بغیر سوچے سمجھے 10 منٹ پڑھوں گا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں اس سے کہوں گا نہیں، یہ کہ آپ قرآن کریم کے ہمراہ ہیں نا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کے الفاظ کے اندر برکت ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو بہار قرآن ہونے کے ناطے ایک کام جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم غافل رہ جائیں اور شب قدر پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکالنا ہے، اور خاص کر اس ماہ مبارک رمضان کے اندر جتنا زیادہ وقت نکال سکتے ہیں وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ اور میں کوشش کریں، 1 سپاری کی جو رسم چل رہی تھی یہ رسم بری رسم نہیں ہے، اور اس رسم کو اگر رسمی کے نام پہ کہیں تب بھی اس کو پورا کرنا اچھا ہے، تو آپ اس کو ضرور پورا کریں۔ نہایت یہ کہ اس کے اندر غور و فکر کا اضافہ کر لیں جو شاید پچھلی نسل کے اندر کم انجام پا رہا تھا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، ایک اور بات جو میں معمولاً اپنے اندر سوچتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ ایسا نہ ہو کہ ہم بول رہے ہیں اور کوئی سن رہا ہو اور تبدیلی نہ آتی ہو، اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہوا کہ وہی بولے جائیں اور لوگ سنے جائیں اور نہ بولنے والا کرے نہ سننے والے کریں، تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک روایت میں بہت زیادہ تکرار کیا کرتا ہوں، اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی علی محمد و آل محمد
وہ اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے، اور امام فرماتے ہیں اس روایت کے 2-3 الفاظ بیان ہوئے ہوئے، اور دونوں تینوں کو آیت اللہ بہجت جو ہے وہ اپنے بیانات کے اندر ارشاد فرماتے تھے، اور ان میں سے ایک بیان یہ تھا کہ جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ کثرت سے استعمال ہونے والی روایات میں سے تھا ان کے نزدیک۔ اپنے خطوط کے اندر بھی اس کو لکھا کرتے تھے، جب کوئی سوال کرتا تھا تو اسے خط کے جواب میں بھی لکھا کرتے تھے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اسے خدا سکھا دے گا۔ لیکن اس روایت کا ایک اور پہلو بھی ہے، تم نے جو جانتے ہو اس پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا جو رزلٹ نکلے گا نعوذ باللہ یہ نکلے گا کہ جو تم جانتے ہو اور اس پر عمل نہیں کیا تو جو جانتے ہو وہ بھی دماغ سے نکل جائے گا، جو علم ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور توفیقات کا چھننا ایک سبب توفیقات کے چھننے کا ناشکری ہوتی ہے۔ تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں اور اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ لائیں۔ خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو پھر یہ جمع ہونا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اصل میں اگر آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ قرآن کریم پہ توجہ دیں، قرآن کریم کے اوپر تھوڑا سا زیادہ وقت دیں، تو مجھے ایک کام فوراً کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ مجھے سوچنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی وقت نہ دے رہا ہوں۔ تو پھر نہ صرف یہ کہ بات کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹاپک ہی ہمارے دماغ سے نکل جائے کہ قرآن کریم بھی کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو تمام تر ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ آپ 20 گھنٹے کا یہاں پہ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی کم کام نہیں ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اس پر ضرور توجہ فرمائے گا۔ آپ کی محنتوں اور عبادتوں کو پروردگار عالم اور زیادہ قبولیت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ کل گفتگو کے دوران ایک بات ہم نے عرض کی، اور وہ خدا کے ساتھ رابطے کے اوپر تھی، خدا کے ساتھ رابطے پر تھی، اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ روزانہ میں 1-2 منٹ ایسا نکال لیں جس میں آپ خدا متعال کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہم نے کہا اور یہ پوائنٹ ہمارے ذہن سے مس ہو گیا ہو کہ ہمیں پریکٹس میں بھی لانا ہے اس کو۔ آپ کو پریکٹس میں لانا ہے اس کو، آپ کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آنا ہے۔ تو آپ کے میرے پاس کچھ ٹائم ایسا ہو جس میں ہم خدا سے کلام کریں۔ بہترین کلام کون سا کلام ہے جو ہم خدا سے کر سکیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعائیں، ان کا کلام بہترین کلام ہے۔ اچھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان کی دعاؤں کو نہیں یاد کر پا رہا، یا مثال کے طور پر میں اپنے دل کی بات خدا سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کرے یا نہ کرے؟ بہتر ہے کہ کرے، بہتر ہے کہ کرے۔ کیوں؟ اپنائیت زیادہ بنے گی، خدا متعال کے ساتھ نزدیک جانے کا احساس زیادہ ہوگا۔ اصلا یہ تمام مفاہیم ہم لوگوں کے نزدیک جو بہت مشہور ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے معلوم نہیں ہے۔ مثلا خدا سے نزدیک جانا کسے کہتے ہیں؟ خدا کے نزدیک ہونا کسے کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، جس کو ہم لوگ عربی میں ترجمہ کریں گے قربتاً الی اللہ، اسے کیا ہوتا ہے یہ؟ تو میں بہت جلدی سے عرض کروں گا، کہیں اور موقع ہوتا ہے تو میں اس کو بہت تفصیل سے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم وقت کی محدودیت کی خاطر نہیں چاہیں گے بہت زیادہ ہر مفہوم کی تفصیل میں جائیں۔ قرب جسمانی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے اور میرے جسم اسی دنیا میں رہیں گے، اسی زمین کے اوپر رہیں گے، ہمارے جسم تو اوپر نہیں جائیں گے، تو ہم جسمانی طور پر خدا سے نزدیک نہیں ہوں گے۔ تو پھر آپ فوراً کہیں گے بھائی روحانی طور پر خدا سے نزدیک ہوں گے۔ روحانی طور پر خدا سے نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہوں گا خدا وہ کر دے گا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ کسی کے نزدیک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کی سفارش کرتے ہیں تو وہ مان لیتا ہے، آپ بیچ میں آ گئے تو وہ مان لے گا۔ ایسے ہی مجھے یاد آ گیا، کوئی مدینے کے اندر شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اللہ کے رسول سے کوئی بات کہنی ہے، کیسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جاؤ، نبی خدا اللہ کے نبی کریم ہے، تم جا کے ان سے ایسی ہی کوئی بات کہہ دو، وہ مان لیتے۔ کہنے کا نہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اسپیشل طریقے سے کچھ، یعنی کوئی بندوبست کر کے جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم بندوبست کسے کہتے ہیں، ہم تو جو اللہ کے نبی سے کہنا ہوتا ہے ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تھوڑا دیر دیکھتا ہوں، تو اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے اور امام حسین ان کے کندھوں پر تھے۔
جیسے ہی اس نے دیکھا کہنے لگا اب مجھے سمجھ میں آ گیا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا۔ ایک موقع کے اوپر انتظار کرتا رہا، امام حسین گلی میں تنہا کھڑے ہوئے تھے، نزدیک آیا اور کہنے لگا فرزند رسول اگر آپ کو میں آپ کے نانا کے پاس لے جاؤں آپ میری سفارش کر دیں گے؟ ہم نے کر دوں گا، سفارش کر دوں۔ کہ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو گود میں اٹھا دوں؟ کہا ٹھیک۔ امام حسین کو گود میں لیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ میرا ایک کام ہے آپ سے۔ اچھا کیا میں نے مصائب پڑھے آپ کے سامنے؟ تو آپ کے دل میں غم کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وہ محبت ہے جو خدا نے امام حسین کی میرے اور آپ کے دلوں میں ڈال دی۔ بھئی ہم نے مصائب تو نہیں پڑھے، مصائب بھی نہیں پڑھے اور فضائل بھی نہیں پڑھے، لیکن یہی واقعہ میرے اور آپ کے لیے مصائب بھی بن رہا ہے، یہی واقعہ میرے اور آپ کے لیے فضائل بھی بن رہا ہے۔ اللہ نے ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس مثال کے اندر اللہ کے رسول سے سید الشہداء قریب ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ جب وہ آدمی سید الشہداء کو لے کر گیا تو اللہ کے رسول نے کہا میرے تمہاری بات قبول، تمہارا واسطہ قبول، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس مثال کے اندر ہمارے دل امام حسین سے قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ جیسے ہی ان کی محبت کا کوئی واقعہ ہم نے سنا ہمارے دلوں میں ایک محبت کا اثر آنسوؤں کی صورت میں آیا۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ محبت کے آنسو تھے۔ یہ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ ہمیں خدا سے قریب ہونا ہے، اللہ سے نزدیک ہونا ہے۔ اس قرب کو کیسے لے کر آئیں؟ اس قرب کو کیسے لے کر آئیں؟ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں خدا سے قریب کیسے آنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بہت زیادہ شخصی تجربے سے جو ہمارے اور اپنے آپ کے اور ہمارے دلوں پہ گزرتی رہتی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی علمی ایسی باتیں کر رہے ہوں جن کا تعلق گراؤنڈ ریئلٹیز سے نہ ہو، نہیں، ہم تھوڑا سا واقعے سے نزدیک رہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے دل سے پوچھیے گا ہم خدا کو حاضر سمجھتے ہیں یا خدا کو غائب سمجھتے ہیں؟ مثلا جب میں آپ کی خدمت میں خدا کے بارے میں سب کچھ کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی یوں لگ رہا ہے جیسے میں تو حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں، اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ غائب ہے۔ صحیح پوچھو تو وہی تو حاضر ہے، ہم سب تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ پا رہا، ہم لوگ خدا کے حضور کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو پہلی محنت اس بات کے اوپر کر لیں میں اور آپ اپنے دل کے اندر خدا حاضر ہے، خدا حاضر ہے۔ اور اس بات کو خدا متعال نے قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنے طریقوں سے بیان کیا۔ مثلا وہ جو مشہور معروف آیت کریمہ میرے اور آپ کے پاس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شہ رگ سے، اس کی شہ رگ سے زیادہ اس سے نزدیک ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں خدا شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے، بلکہ شہ رگ میں اور ہم میں شاید کوئی فرق ہو، ہم میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اس بات کو احساس کرنا ہے، خدا متعال کے حضور کو اپنے اندر احساس کرنا ہے۔ اچھا دو تین باتوں کو احساس کر لیں تو ہمارا خدا متعال کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان بڑا اچھا وقت ہے کہ آپ مثال کے طور پر افطار کے موقع پر، افطار کا موقع تو بڑا خطرناک ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، سحری کے موقع کے اوپر، سحری کے بعد مثال کے طور پر جب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ بھائی اب کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انسان کا دماغ تھوڑا سا خدا کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پتہ نہیں کس طرح سے میں اور آپ یہ موقع نکالیں گے۔
خالی پیٹ خدا کی طرف توجہ دینا بہت آسان ہے، خالی پیٹ خدا کی طرف توجہ دینا بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت نفیس روایت موجود ہے شب قدر کے حوالے سے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے درود بھیجے گا محمد وعلی مفاتیح الجنان کے اندر میرے خیال میں ذکر موجود ہے کہ بی بی گھر کے بچوں کو شب قدر کے موقع کے اوپر کھانا خفیف دیتی تھی تاکہ بچے جاگ سکیں اور شب قدر کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب شب قدر کے اب اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر افطار کے بعد یا مثال کے طور پر سحری کے بعد تھوڑا سا خالی وقت نکال کر، یعنی جس میں کچھ لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکیں، آپ اپنی جگہ پہ خالی بیٹھے ہوں، فارغ بیٹھے ہوں، تنہا بیٹھے ہوں، تھوڑا سا سوچئے گا خدا کی نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں، اس کی رحمتیں میرے اوپر کتنی ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پہلے وقت کے امام کے حوالے سے، اس کی محبتیں میرے اوپر کتنی ہیں۔ ہم خدا اور اس کے نظام کو حاکم سمجھ رہے ہیں، محب نہیں سمجھتے، چاہنے والا نہیں سمجھتے۔ اگر اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے حاکم تو ہے، چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ میری زندگی میں کون کون سے ایسے مقامات تھے جو اگر ذرا سا کچھ اور ہوتا تو میں کچھ اور ہوتا، خدا نے بچا لیا۔ ان محبتوں کو درک کریں۔ اچھا جیسے جیسے آپ خدا کے حضور کو درک کریں گے کہ خدا حاضر ہے، خدا موجود ہے، جیسے جیسے خدا کی محبتوں کو درک کریں گے کہ خدا محبت کرتا ہے، ایک اور درک کریں، جیسے جیسے آپ خدا کی قدرتوں کو درک کریں گے، قدرت کتنی اس کی۔ اور دعائے افتتاح کے اندر گویا بہت خوبصورت ایک جملہ موجود ہے، ظاہر پوری دعا بہت خوبصورت ہے، یہ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے، تعریف خدا کی اس کے علم کے اوپر، اس کے علم اور قدرت کے ساتھ۔ علم رکھتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، قدرت رکھتا ہے کہ مجھے سزا دے، پھر بھی صبر کرتا ہے، بندے کو موقع دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا بھائی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، مثلا میں کسی کمپنی کا مالک ہوں، فرض کر لیجئے میرے پاس ملازمین ہیں، وہ ملازمین غلطی کرتے ہیں اور میں جب چاہوں ان کو فائر کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ میں اس کو فائر کر دوں گا، بعد میں دوسرا لانا مصیبت پڑ جائے گی، کہاں سے لاؤں گا؟ پھر جب میں اس کو فائر کروں گا دوسرا آئے گا، میرا کام ڈسٹرب ہوگا، مجھے لاس ہوگا۔ خدا کو یہ سب نہیں ہونا ہے۔ تو چاہتا تو کیا کر سکتا تھا؟ میرے پہلے گناہ پہ مجھے اٹھا کے پھینک دیتا، اور اس کے اٹھا کے پھینکنے کے لیے ایک کافی تھا، وہ کیا کہتا؟ اب اس کو مسجد نہیں آنے دوں گا، اب اس کو نماز کے لیے کھڑا نہیں ہونے دوں گا، نعوذ باللہ اب اس کو کبھی دعا مانگنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ اتنا ہی کافی تھا، وہ سب کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ جب میں نے نعوذ باللہ تعالی گناہ کیا اور وہ اس کے علم میں تھا اور اس کی قدرت میں تھا، تو اس نے فرشتوں سے کیا کہا؟ اے فرشتوں 3 پہر تک گناہ مت لکھو، شاید توبہ کر لیں، وقت گزرنے دو، شاید توبہ کر لے۔ اچھا خدایا اگر تو لکھ لیتا اور توبہ میں کر لیتا تو تو میرے گناہ کو بخش دیتا؟ کہتا ہم بخش دیتا، مٹا دیتا، ہمیں مٹا دیتا، تو پھر تو نے پہلے مرحلے میں لکھنے کیوں نہیں دیا؟ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ریکارڈ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، ریکارڈ بھی نہیں خراب کرنا چاہتا، تو میں کیوں لکھواؤں اور مٹواؤں؟ میں پہلے فرشتوں سے کہوں گا لکھو نہیں، شاید توبہ کر لیں، شاید شرمندہ ہو جائے۔ اچھا اگر خدا میں شرمندہ ہو گیا تو میرے ریکارڈ کو صاف کر دے گا؟ کہتے ہیں ہاں میں صاف کر دوں گا۔ نہیں، خدا 2 فرشتوں کو تو پتہ چل گیا نا کہ میں نے گناہ کیا تھا، کہتے ہیں مطمئن رہو ان کے دماغ سے بھی نکال دوں گا، ان کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ تو نے گناہ کیا تھا۔ اے خدایا تو اتنا لطف کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا چاہنے والا ہے۔ اور اس چاہت کے پیچھے ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، میری عزت کا کتنا دفاع کرنے والا ہے، میری عزت کا کتنا دفاع کرنے والا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم مطمئن رہو میں فرشتوں کے سامنے سے بھی مٹا دوں گا،
ان کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں رکھوں گا کہ کل قیامت کے دن تمہیں میرے 2 فرشتوں کے سامنے ندامت اٹھانی پڑ جائے. نہیں، میں نہیں کروں گا. ان کے سامنے سے بھی مٹا دوں گا. تو عزیزان محترم، یہ محبت نہیں ہے خدا کی، یہ خدا کی عنایت نہیں ہے. ایسو ہماری اور آپ کی اولاد اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرتی ہے نا، لاکھ ہم کہیں میں نے بھلا دیا، لیکن ایک دراڑ جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے کہ ایک دفعہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا. تمام تر قدرتوں کے ساتھ وہ خدا وہ دراڑ نہیں رکھتا، وہ نشان نہیں رکھتا، کہتا میں صاف کر دوں گا. اور اس میں اتنے واقعات ہیں. میں ایک آدھ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا، ان واقعے کے ذریعے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اس موقع کے اوپر کیا حاصل ہونا چاہیے؟ میں چاہ رہا ہوں میں اور آپ اللہ کی محبتوں کو درک کریں، اور جب آپ اور میں تنہائی میں بیٹھیں تو اس محبت خدا کو یاد کریں کہ اے خدا، تو میرا اتنا چاہنے والا ہے، بدقسمتی ہوگی کہ میں تجھے سنبھال کے نہ رکھوں. آپ تصور کیجئے اگر آپ کو دنیا میں کوئی مخلص بندہ مل جائے. مجھے کافی وقت گزارنے کا موقع مل گیا اور کافی ملکوں کو دیکھنے کا، دوستوں سے ملنے کا موقع ملا، تو مجھے ایک قانون پتہ ہے، اور وہ قانون مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر مجھے کہیں کوئی مخلص بندہ نظر آئے تو مجھے یہ چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لوں. کیوں؟ اس دنیا میں مخلص نہیں ملتے، اس دنیا میں مخلص نہیں ملتے، مغرض ملتے، کسی غرض سے ملنے والے ملتے، مخلص نہیں ملتے. 4 خرابیاں ہو نا، قبول کر لیں، کوئی بات نہیں، کندھے سے پکڑ لیں، جانے نہ دو. کیوں؟ کب دوبارہ مخلص ملے گا؟ اور غریب انسان وہ ہے، محروم انسان وہ ہے جس کو کوئی مخلص ملے اور وہ کھو دے. محروم وہ ہے. دولت کھونے والا محروم نہیں ہے، دولت پھر مل جاتی ہے، ہونے سے بھی بہت کچھ نہیں ہونا تھا. مخلص دوست نہیں ملتے، مخلص دوستوں کی قدر کریں. اچھا، اب سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ کون خدا سے زیادہ مخلص ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی مخلص دوست ہم سے ناراض ہو جائے نا، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہو سکے اس کو منا لیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا، بہت ناراضگی ہو گئی، واپس نہیں آیا، محرومیت آئی. میں اپنے اور آپ کے راز کہیں نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن آپ نے کبھی انسانوں سے بھی کہیں محبت کی ہوگی نا. کوئی انسان آپ کو پسند آیا ہوگا. اس اعتراف میں کیا مشکل ہے بھائی کہ کوئی اولاد میں کوئی مسئلہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے. اچھا، اگر وہ ناراض ہو جائے پھر بے چینی آتی ہے یا نہیں آتی؟ انسان بے چین ہو جاتا ہے. آپ تصور کریں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کی اپنی اولاد میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ایسا جو آپ کا بہت چاہنے والا ہو، اور بیٹھ کے کہنا اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے اپنے ازواج میں سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ناراضگی ہو جائے، بے چینی آتی ہے نہیں آتی؟ بے چینی آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک وقت گزارا ہم نے، ساتھ ہیں ہم نے، اب ناراضگی ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا کو ناراضگی کر کے بے چینی نہیں آتی. اگر خدا کو ناراض کیا ہے، بے چینی نہیں آنی چاہیے. اور میں نے کیوں خدا کو ناراض کیا؟ اتنے چاہنے والے خدا کو کیا ضرورت تھی میرے لیے؟ اور جس کو میں ناراض کر چکا ہوں، اس کی ناراضگی کے بعد پوری دنیا کی اچھائیاں مجھے اچھائی دے سکتی ہیں کیا؟ قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس موضوع کو پہنچانے کے لیے کہ اگر خدا نہیں چاہے نا، تم کچھ نہیں کر پاؤ. ایک مکھی تم سے چھین کے لے جائے نا، تم واپس نہیں لا سکتے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مکھی تم سے چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے اگر خدا نہیں چاہے. محبتیں تو دور کی بات ہے، کیوں خدا کو ناراض کروں؟ میں اس ماہ مبارک رمضان کو کس عنوان سے یاد کروں؟ اس ماہ مبارک رمضان کو یاد کروں کہ یہ بہار قرآن ہے، قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے، اور میرے اور خدا کے تعلق کے لیے بہار کا مہینہ ہے. میرے اور خدا کے تعلق کے لیے بہار کا مہینہ ہے. تو میں کیا کروں؟ میں اس مہینے کو استغفار کا مہینہ قرار دوں، جیسے کہ ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر. استغفار کا مہینہ قرار دوں، پھر خدا کی رحمتوں کا مہینہ قرار دوں. اس کو استغفار کا مہینہ کیسے قرار دوں؟ اس کے لیے میں ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا.
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس مہینے کو استغفار کا مہینہ قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کچھ تجربوں کو شیئر کروں آپ کے ساتھ. ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک عارف ہے، میں ان کے پاس گیا، حیات ہیں ابھی. ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں اس میں سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ان کو ایک مشکل بتائی کہ میرے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تم ایک طریقہ کرو، استغفار کرو. میں نے کہا کہ استغفار کیسے کروں؟ تو انہوں نے استغفار کا یہ طریقہ کار بتایا، آپ اس کو آزمانے کی کوشش کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم لوگ جب سے بالغ ہوئے ہیں خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، نہیں معلوم ہم نے کتنے گناہ کیے. ان میں سے کچھ گناہ ہمیں یاد ہیں، ان گناہوں پہ ہم توبہ کر لیتے ہیں. بہت سارے گناہ ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، جن پہ ہم نے توبہ نہیں کی. یہ جو گناہ ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی، یہ ہماری روح کے اندر اسٹور ہوتے رہتے ہیں، اسٹور ہوتے رہتے ہیں. اچھا، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے اور میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہوگا، بڑے اچھے دن گزر رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. بڑے اچھے دن گزر رہے ہوں گے، آپ کا نماز شب لمبی لمبی پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوگا، پھر اچانک کوئی وقت آئے گا فجر کی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا. کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر کچھ گناہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گویا وہ اسٹوریج میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم اوپر کے گناہوں کو صاف کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے آگے جانے لگتے ہیں، تو وہ جو اندر کے گناہ تھے اچانک پاپ اپ ہو کے اوپر آتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ مصیبت آئی کیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان پچھلے گناہوں کو بھی صاف کروانا ہوگا، انہیں بھی صاف کروانا ہوگا. وہ گناہ کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر میں کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کے حضور تمام گناہوں سے استغفار کرتا ہوں، تو وہ خدا اگر ایک اس جملے کو قبول کر لے تو معاملہ ختم ہو گیا. ہاں بالکل صحیح ہے، ایک جملے کو بھی قبول کر لے تو معاملہ ختم ہے. لیکن وہ دل کہاں سے لاؤں جس نے یہ جملہ کہنا ہے؟ وہ میں کہاں سے لاؤں؟ اور میں خود نہج البلاغہ کے اندر دیکھ چکا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اگر تم نے استغفار کرنا ہے تو پہلے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. حل کیا نکالیں؟ حل یہ نکالیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم ایسے سوچو کہ میں نے اپنی زندگی میں 10 سال کی عمر سے لے کے مثلا 15 سال کی عمر تک کون کون سے گناہ کیے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو بلوغ کا زمانہ بھی نہیں ہے لڑکوں کے اندر، تو وہ کہے گا کہ بھئی اس زمانے میں تو گناہ جو ہوئے ہوں گے وہ تو گناہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. نہیں کاؤنٹ ہوئے ہوں گے، لیکن سوچنے میں کیا حرج ہے، استغفار کرنے میں کیا حرج ہے، استغفار کر دیا جائے. تو میں سوچوں میں نے 10 سال کی عمر میں کیا گناہ کیے ہوں گے، 11 سال، اب ذرا کچھ بھی نہیں کیے ہوں گے، سوچتے چلے جائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ 15 سال تک پہنچتے پہنچتے اچھی طرح یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے کیا گناہ کیے ہوں گے. پھر کیا کرے؟ جتنے بھی گناہ یاد آ رہے ہیں ان پہ استغفار کریں. کم سے کم ایک دفعہ تو استغفار کیا. مجھے نہیں پتا میرے جیسے کو ایک گناہ بخشوانے کے لیے کتنی دفعہ استغفار کہنا ہے. کم سے کم ایک دفعہ تو کہہ دوں.
کل خدا کے سامنے قیامت کے دن یہ کہہ سکوں خدا مجھے جتنے گناہ یاد تھے میں نے کریت کی کوشش کی تھی، ان پہ میں نے استغفار کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو 15 سال کی عمر میں جو گناہ کیے تھے انہیں یاد کرو، پھر جتنا تمہارے لیے ممکن ہے یاد کرتے چلے جاؤ، استغفار کرتے چلے جاؤ، استغفار کرتے چلے جاؤ۔ مثلا ایک آپ نے چھٹی کا دن کو رکھا اور آپ نے کہا کہ بھائی میں اس ایک دن میں مثلا 1 گھنٹہ لگاؤں گا، 2 گھنٹہ لگاؤں گا، 5 سال کی گناہ یاد کروں گا، استغفار کروں گا۔ اس طرح ادھر سے استغفار کرتا ہوا چلا آئے اپنی اس عمر تک۔ آپ جو جوان ہیں ان کے لیے کام آسان ہے، جن کی زندگی کم گزری ہے تو چلو جلدی جلدی استغفار کریں، گناہ بھی کم ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے، استغفار کیے معاملہ ختم ہو گیا۔ جن کی زندگی لمبی گزری ہے ان کے لیے کام مشکل ہو گیا۔ ایک اور کام، ایک تو یہ ہو گیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، آپ کوئی نیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے نیٹ میں ایک ہارزنٹل لائن لگائی، اس کے بعد ایک ورٹیکل لائن بھی لگانی پڑتی ہے تاکہ اس نیٹ کو آپ مضبوط کر لیں۔ تو ایک تو آپ نے ایک ہارزنٹل لائن لگا دی، اب ایک ورٹیکل لائن بھی لگائیں، وہ کیسے؟ کہنے کہ ایک ایک عضو کو سوچو میں نے اس سے اللہ کے سامنے کتنی معصیت کی، آج تک میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، یاد کرو، ہر گناہ پہ استغفار کرو۔ یہ بھی سوچ سکتا ہے کتنی قسم کے گناہ کیے ہوں گے، ان پہ استغفار کر لیتا ہوں۔ تو مثلا ایک حصہ یہ ہے کہ زندگی میں جتنی عمر گزری ہے اس پوری عمر پہ استغفار کرتا چلا جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی فرض کریں مجھے نہیں یاد آ رہا 15 سال کی عمر میں نے کتنے گناہ کیے تھے، تو انہوں نے کہا چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ مثلا ہر سال کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں یاد آیا تو چلو 100 دفعہ استغفار کروں گا۔ اچھا 1 سال میں نے 100 گناہ کیے ہوں گے۔ میرا اپنے خیال ہے اگر گناہ جمع کرنے پہ خدا آ گیا تو 1 سال کے 100 تو کیا حساب کروں، ہفتے کا بھی نہیں پتا، ہفتے کا بھی نہیں پتا، ہفتے بھی بڑی بات ہوتی ہے، دن کا بھی نہیں پتا اگر وہ گناہوں کو حساب کرنے پہ آ گیا۔ تو میں کیا کروں، مثلا میں سوچوں چلو بھائی میں ہر سال کے اوپر 100 استغفار رکھ لوں گا، 100 استغفار کرتا ہوا چلا گیا۔ اس طرح اپنی زندگی کو کم سے کم ظاہری طور پر استغفار کی حد سے گزار دیں۔ دوسرے مرحلے میں کیا کیا، اعضاء کے لیے استغفار کریں۔ مثلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اللہ جانتا ہے کتنے گناہ کیے ہوں گے، جتنے گناہوں کو یاد کر سکتا ہوں یاد کروں گا، استغفر اللہ کہوں گا، جتنے کو نہیں کر سکتا مثلا ہر عضو کے لیے 1000 دفعہ استغفار کروں گا۔ آنکھوں سے میں نے 1000 گناہ کیے ہوں گے، زیادہ کیے ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن 1000 دفعہ کہہ کے جان چھوڑا۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں استغفار کا عمل۔ یہ وہ نہیں ہے جو مولانا نہج البلاغہ میں لکھا ہے، بہت سخت ہے، یہ تو ایک ظاہری طور پر استغفار کے عمل سے گزرنا ہے۔ کم سے کم فائدہ کیا ہوگا، خدا سے کہیں گے خدا استغفار کی کوشش کی۔ اچھا یہ جو آپ استغفار کریں اس کے ساتھ ایک اور بات شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور نماز غفیلہ کے لیے نماز غفیلہ پڑھیں، پتہ نہیں پہلے کہا ہوگا یا اس دفعہ کہا نہیں کرا۔ ایک اور بات عرض کروں گا، اچھی عادتیں بنانا بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ میں کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن اچھی عادتوں کے اوپر عرض کروں گا۔ اچھی عادتوں میں سے ایک اچھی عادت کیا ہے، روزانہ کے استغفار کرنا، روزانہ استغفار کرنا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ہر روز کے لیے کوئی ایک ٹائم نکال لیجئے، آپ نے ایک دن گزارا، دوسرا دن شروع ہوا، پچھلے دن کے لیے 70 دفعہ استغفار کرنا، 70 دفعہ استغفار کرنا۔ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ پیچھے کا جو کیری آن ملبہ ہوتا ہے وہ کم سے کم اگلے دن شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ البتہ ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ختم ہو جائے، لیکن یہ کم سے کم میں نے استغفار کر لی۔ اچھا قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنی آیتیں استغفار کے اثرات کو بیان کرنے کے لیے۔ استغفار کے اثرات کیا ہیں، تو عزیزان محترم اگر آپ مجھ سے بھائی ہونے کے ناطے، دوست ہونے کے ناطے، طالب علم ہونے کے ناطے مشورہ چاہیں کہ میں زندگی میں کیا کروں جس سے میری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے، جو میری زندگی میں ایسٹ بن جائے گا، سرمایہ بن جائے گا، اور اس سرمایہ کی بلبوتے پر معنویت حاصل کی جا سکتی ہے، دنیا کی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں ایک تو نماز غفیلہ عرض کروں گا، اور ایک عرض کروں گا کہ آپ روزانہ 70 دفعہ استغفار کر لیں۔ یہ آپ کی زندگی کا ایسا ایسٹ بن سکتا ہے
جس سے آپ کی زندگی کے اندر اخروی اور دنیاوی کامیابیوں کے لیے راستے کھل سکتے ہیں۔ اچھا، جو روزانہ استغفار کریں، اس میں کیا کریں، اس میں کیا سوچ کے کریں؟ کچھ تو پچھلے دن کی غلطیوں کو سوچ لیں کہ پچھلے دن میں نے کیا غلط کر لیا، تو اس پہ استغفار کر لیں، اور کچھ خدا سے پناہ حاصل کرنے کے لیے استغفار کر لیں کہ خدا مجھے تیری پناہ چاہیے، میں غلطیاں کرتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح سے میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ بہتریوں کے راستوں کو کھول سکیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند باتیں آج کے دن عرض ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تھوڑا سا خلاصے میں عرض کر دیتا ہوں، اور آخر میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کر کے آج کی اس نشست کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ سے عرض ہوا کہ یہ بہار قرآن ہے، قرآن کریم کے اوپر نسبتاً زیادہ وقت دے دیں گے۔ دعا کے لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کل بھی عرض کیا تھا کہ 1-2 منٹ خدا تعالیٰ سے گفتگو کے لیے نکالیے۔ آج اس کے اوپر استغفار کا اضافہ کیا ہے کہ روزانہ 70 دفعہ اگر آپ استغفار کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی آتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میری اور آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی چاہیے جو ہماری کامیابی کو ضمانت دے سکیں، ایشور کر سکیں، گارنٹی کر سکیں۔ یہ ان چیزوں میں سے بن سکتی ہے اگر آپ اپنی زندگی کو اختیار کریں۔ خدا تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ ہوا، ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توبہ اور استغفار اور خدا تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خدا تعالیٰ کی محبت کی داستان بڑی عجیب ہے۔ اگر آپ نہج و بلاغہ میں کہہ گیا دعائے کمیل دیکھیں تو دعائے کمیل کے اندر جو فلو ہے امیر المومنین کا خدا سے محبت کے اظہار کا، وہ بہتے بہتے ایک جگہ کے اوپر ایسا دکھانے لگتا ہے کہ دنیا میں سارے ہی لوگ بخش دیے جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی محبتیں اس جگہ تک لے جاتی ہیں، اثرات کر رکھتی ہیں خدا تعالیٰ کی محبتیں۔ مثلا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر گئے نماز استسقاء کے لیے۔ ابھی کراچی میں جب شدید گرمی پڑ رہی تھی تو لوگ نماز استسقاء کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ بھائی استسقاء کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں صحرا میں جانا ہوتا ہے، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر گئے اور قوم نے کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھیں گے، اور ہم تو کیا پڑھیں گے، نبی پڑھے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، دعا وہ کرے گا بارش آئی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے، انہوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعا بھی کی، سارے کام کیے، بارش نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم نے تو دعا کرنی بھی نہیں تھی، ہم تو آپ کو لے کے آئے تھے تاکہ آپ دعا کر دیں گے، یہ بارش کیوں نہیں ہوئی، اب تو آپ نے بھی دعا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ کیا معاملہ ہے، تیرے بندے آئے، دعا بھی ہو گئی، بارش برسا دے۔ تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں برسانے کو تیار ہوں، لیکن یہ جو لوگ دعا کرنے آئے نا، ان میں ایک اتنا گناہگار آدمی بیٹھا ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا میں بارش نہیں کروں گا۔ گویا مثلاً یہ نہیں کہا ہوگا خدا نے جیسے اس نے مجھے تنگ کر دیا، اب میں بھی اس کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا، اس سے کہا اٹھ کے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے واپس آئے، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، خدا تو بارش برسانے کو تیار ہے، ایک بدبخت ہے، باقی لوگوں سے خدا کو اتنی مشکل نہیں ہے، ایک آدمی گڑبڑ ہے، یہ چلا جائے بارش ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو بھیا ہم پہ رحم کرو، ہم لوگ بارش کے بنا بہت مصیبت میں آ گئے ہیں، جو بھی وہ انسان ہے اب تک جتنی غلطیاں کی تھیں آج ایک صحیح کام کرتے اٹھ کے چلا جائے تاکہ کم سے کم بارش برستے ہیں، کیوں ہماری زندگی کو عذاب کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو آدمی گناہگار تھا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں ہوں، اس کو سمجھ میں آ گیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر جھکایا اور خدا سے کہا کہ خدایا تو ستار العیوب تھا، میں نے اتنے گناہ کیے، یہ کہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچان پا رہے، اس کا مطلب ہے تو ستار العیوب ہے، یہ نہیں پہچان پا رہے نا کہ میں ہوں، میں غلط آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے آج تک تو نے میرے عیوب ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ اس نے پھر ایک اور بات کی، کہا خدایا تو جو آج تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا تھا آج کیوں مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے، میں نے تجھے اتنا ناراض کر دیا نا کہ تو جو ستار العیوب تھا آج مجھے بے عزت کرنے پہ آ گیا ہے، تو خدا
میں تیرا بندہ ہوں، ایک دفعہ اور موقع دے دے، ایک دفعہ اور موقع دے دے، میں توبہ کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آج میری عزت رکھ لے، آج میری عزت رکھ لے، ایک موقع اور دے دے، ان کو بارش برسا دے اور مجھے اٹھنے پہ اصرار نہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں، جو بھی ہے وہ چلا جائے تاکہ بارش ہو جائے، خدا نہیں برسائے گا۔ ابھی وہ اعلان کر رہے تھے، دیکھا ایک دم سے بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اٹھ کے جائے تو بارش ہوگی، کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور بارش بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے خدا نے سے کہا، خدایا تو نے تو خود کہا تھا کہ اٹھ کے نہیں گیا تو بارش نہیں ہوگی، یہ تو بارش پھر ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ان کے کہنے سے بارش نہیں ہوئی ہے، اس گناہگار نے دعا کی تھی، اس کے لیے بارش کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا گناہگار کے کہنے پہ تو نے بارش کر دی، جو بے گناہ تھے ان کے کہنے پہ بارش نہیں کی تھی۔ کہا وہ جو گناہگار ہے نا، اس نے اب توبہ کر لی ہے، اب توبہ کر لی ہے، اب ان تمام بندوں میں ہم سے سب سے نزدیک وہی گناہگار ہے، اس نے توبہ کی، اب ہم سے نزدیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا ایک بندہ جو اس سے دور تھا اس سے نزدیک آ گیا۔ تو خدا سے کہا کہ خدایا تیرے اتنا نزدیک آ گیا ہے، اب مجھے بتاؤ بندہ کون ہے تاکہ میں اس سے مل لوں۔ تو خدا نے کہا، موسیٰ جب وہ گناہ کر رہا تھا تو ہم نے اس کی عزت کا خیال کیا تھا، اب تو ہمارا اچھا بندہ بن گیا ہے، اب اس کی بے عزتی ہونے دیں گے کیا؟ نہیں بتائیں گے۔ عزیزو، خدا اتنا ہماری عزت کا پاس کر رہا ہے، اتنا خدا ہماری عزت کا پاس کر رہا ہے، ہماری عزت کا خیال رکھ رہا ہے۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اس کی دی ہوئی اس عزت کا خیال کرنا ہے، اس کے حضور گناہ نہیں کرنا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی گناہ ہو گیا استغفار کرنا، تاکہ انشاءاللہ پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان اسی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے نبی اور ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ اس قلیل سی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تیری رحمت واسعہ ہے، تیری رحمت تابعداروں، اطاعت گزاروں، مجرموں، گناہگاروں سب کے لیے ہے خدایا۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اپنی رحمت واسعہ میں شامل فرما۔ اے خدا اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم اپنے انجام سے آگاہ نہیں ہیں، اس دنیا میں ہمارے اختتامی ایام کو بہترین ایام قرار فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار ہمارے اعمال کوتاہ ہیں، ہم اپنی نسلوں کے منتظر ہیں، ان کے اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے والے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسل ہماری نسلوں کو پاکیزگی و طہارت نصیب فرما، علم و تقوی نصیب فرما، بندگی اور اطاعت نصیب فرما۔ اے خدایا یہ مختصر کوششیں تیری بارگاہ کے اندر انتہائی حقیر ہیں اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ درود بن محمد و آل محمد۔